السلام علیکم. ویلکم ٹو اے ایم رات. جب سے چائنیز فارن منسٹر انڈیا کے دورے پر گئے ہیں تب سے انڈین سائڈ پر دو طرح کے نیریٹیوز رن کیے جا رہے ہیں. ایک وہ نیریٹیو ہے جو پرو مودی گورنمنٹ میڈیا چینلز چلا رہے ہیں، جبکہ دوسرے جو ان کے مخالف ہیں وہ چلا رہے ہیں. پرو مودی گورنمنٹ پلیٹ فارمز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چائنا کے ساتھ اب تعلقات اچھے ہو چکے ہیں تو پاکستان خطرے میں آ چکا ہے اور اب ہم پاکستان سے آزاد کشمیر بڑے آرام سے لے لیں گے. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں انڈیا میں جن کی تعداد اوبویسلی زیادہ ہے، جو زیادہ سین لوگ ہیں، جنہیں زیادہ جیو پولیٹکس کا پتہ ہے. وہ یہ چیز ابھی ہی چیخ چلا کے کہہ رہے ہیں کہ چائنا انڈیا کو ایک ٹشو پیپر کی طرح یوز کرے گا، کیونکہ چائنا کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس اس وقت کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو ہم بھی اس چیز کو ہی انالائز کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان اور چائنا کی اب جو ڈیفنس ڈیلز ہیں وہ خطرے میں آ چکی ہیں، اور چائنا اگر ایل اے سی پر یعنی کہ انڈیا کے ڈسپیوٹڈ بارڈر پر اپنی ملٹری کم کرتا ہے تو کیا وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا، اور اوور آل پاکستان اور چائنا کے آپسی ریلیشنز پر انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا کیا اثر ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنیز فارن منسٹر نے ایک بہت ہی بریف دورہ کیا انڈیا کا، اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے بیسکلی یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ کو ریزیوم کر دیا جائے گا، ڈائریکٹ فلائٹس کنڈکٹ کی جائیں گی جو کہ انڈیا اس وقت چاہ رہا ہے. انڈیا پر آلریڈی 50% ٹیرف یو ایس کی طرف سے لگا ہوا ہے. وائٹ ہاؤس انڈیا پر سینکشنز کو بھی کنفرم کر چکا ہے، اور کینیڈا کے ساتھ اور بہت سی اس طرح دوسری کنٹریز کے ساتھ انڈیا کی پہلے ہی نہیں بن رہی. تو یہی وہ وجہ ہے کہ انڈیا مارکہ حق میں شکست کے بعد ایک ڈپلومیٹک شکست کو بھی اوبویسلی وہ دیکھ رہا ہے. تو اس وقت وہ چائنا کے پاس کیا ہے کہ چائنا نے جو اس پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں انہیں چائنا ہٹا دے، ٹریڈ دوبارہ سے ریزیوم ہو سکے. لیکن چائنا نے ابھی کچھ گڈز کو لے کر ٹریڈ کو ریزیوم کیا ہے، لیکن جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کی ٹریڈ پر سینکشن ابھی بھی چائنا کی طرف سے لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنیز فارن منسٹر وینگ ہی وہ پھر افغانستان گئے، جہاں پاکستان، افغانستان اور چائنا کو لے کر ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہوئیں. اب وہ پاکستان آ چکے ہیں اور کرنٹلی وہ پاکستان میں 6 پاک چائنا اسٹریٹجک ٹاکس کو لیڈ کریں گے. چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے یہ چیز واضح کہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے آپسی ریلیشنز کسی بھی دوسرے کنٹری کے ساتھ میچ نہیں کیے جا سکتے. یہ دو کنٹریز آل ویدر آئرن کلیڈ فرینڈز ہیں جو کہ اسٹریٹجک معاملات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا کے ساتھ اگر ٹریڈ ریزیوم ہوتی ہے تو اس کا پاکستان پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. اور انڈیا بھی چائنا کے وقتی طور پر قریب صرف اس وجہ سے گیا ہے تاکہ یو ایس کو تھوڑا سا تھریٹن کیا جا سکے کہ ہم ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کریں گے تو تائیوان خطرے میں آ جائے گا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور جب یو ایس اور انڈیا کے تعلقات پھر سے تھوڑا سا بیک آن ٹریک آئیں گے تو دوبارہ سے انڈیا وہی جنگی جنون میں چلا جائے گا جو ابھی وہ 2 فرنٹ وار پاکستان اور چائنا کے اگینسٹ اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اگر چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو چکے ہیں اور ڈسپیوٹڈ ریجن کا سارا معاملہ بھی اب ختم ہو چکا ہے تو ابھی بھی انڈیا 42 اسکواڈرنز کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ابھی بھی انڈیا اپنی نیوی، اپنی میزائل انوینٹری میں مزید ویپن سسٹمز کو کیوں انڈکٹ کر رہا ہے؟ ریسنٹلی 20 اگست کی رات کو ہی انڈیا نے اپنے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل اگنی 5 کا ٹیسٹ کیا ہے. اور یہ اگنی 5 کن کنٹریز کے لیے ہے؟ اور اگنی 5 بیسیکلی انڈیا چائنا کے تھریٹ کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھتا ہے. تو اس سے یہ چیز واضح ہے کہ خود انڈیا کو بھی پتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کی یہ جو ڈپلومیٹک ٹاکس ہیں یہ یا تو فیل ہو جائیں گی یا لمیٹڈ حد تک ہی معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ چائنا لداخ اور اروناچل پردیش کے ایریا سے چھوڑنے نہیں والا. اب اسی طرح جو یہ نیریٹو تھا کہ پاکستان اور چائنا کی ڈیفنس ڈیلز، خاص طور پر J-35 HQ-19 اور ان فیوچر پاکستان کچھ ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر بھی چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چھوٹی موٹی دوسری ڈیلز بھی ہیں، جیسے کہ آرمرڈ کور میں پاکستان کچھ نئے اکوپمنٹ چائنا سے لے رہا ہے، خاص طور پر ان کی ٹیکنالوجی، جیسا کہ ٹینکس کے لیے ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم. اس کے ساتھ ساتھ جو J-10C کے اور JF-17 کے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ سسٹمز ہیں وہ بھی پاکستان میں چائنا کی مدد سے TOT کے تھرو بن رہے ہیں. اور فیوچر میں ہمیں مزید J-10C کے یونٹس بھی پاکستان ایئر فورس کی سروس میں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اگنی 5 کا اسی وقت انڈیا نے تجربہ کیا جب چائنیز فارن منسٹر انڈیا کا دورہ کر کے افغانستان میں تھے، اور یہ ایک قسم کی انڈیکیشن تھی انڈیا کی طرف سے کہ چائنا ان کے لیے ابھی بھی ایک تھریٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی یہ میزائل ٹیسٹ اور انڈیا کی کرنٹ گروئنگ میزائل انوینٹری ایک گریو تھریٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب پروپر اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز لے رہا ہے، اور HQ-19 اس کی ایک مثال ہے. انڈیا کی طرف سے سوارم ڈرونز
اور کروز میزائلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان لیزر ویپن سسٹمز کی طرف بھی جانے کا سوچ رہا ہے اور اس چیز کو بھی آن ٹیبل ابھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال چائنا کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بتا دوں کہ چائنا نے HQ-19 کے بعد HQ-20 اور HQ-22 آئی بلیو یہ کچھ نئے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز بھی لانچ کر دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کے پاس اب HQ-19 کے علاوہ بھی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں اور وہ HQ-19 پاکستان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں یہ تھا ایک انالیسز، آئی ہوپ کہ چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔